میں حصۃ التجوید کی طرف آتا ہوں۔ مخارج کے بیان میں آج تھوڑا سا ٹویسٹ آ رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے، اور اب ہمارے جو محلات مخارج میں نے آپ کو بتائے تھے نا، محل مخارج، اس میں دانت بھی تھے، ٹھیک ہے، آپ کا منہ تھا، ٹھیک ہے، آپ کا حلق تھا، زبان تھی، اس میں دانتوں کا عمل دخل بھی ہے۔ تو ان مخارج کو پڑھنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ دانتوں کے جو نام ہیں نا وہ یاد کیے جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم مخرج پڑھیں گے آگے تو اس میں یہ آئے گا کہ فلاں دانت کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا چیز لگ رہی ہے زبان کی، تو پھر وہ ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب قبل اس کے کہ میں حصۃ التجوید کا باقاعدہ جو ہے نا آغاز کروں، تو جس مہمان شخصیت کا میں نے ہلکا سا آپ کو غائبانہ جو ہے نا تعارف کروایا تھا، وہ ہمارے درمیان جو ہے نا وہ تشریف لا چکے ہیں، تو میں بلا تاخیر میں یہ چاہوں گا کہ ان کا وقت جو ہے نا بہت قیمتی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ مرکز سے جو بندہ بھی تشریف لاتا ہے وہ حضور شیخ الاسلام کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھ لیں، اور وہ ہمارے سر کا تاج ہوتا ہے، تو ان کا وقت ہمارے وقت سے بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کبھی موقع ملے تو آپ اس شخصیت کا خطاب ضرور سنیے گا، کمال کا خطاب جو ہے نا وہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو خطابت ہے نا، خطابت یاد رکھ لیں، یہ منہاج القرآن کا ورثہ ہے، یہ وراثت میں جو ہے نا منتقل ہو رہی ہے، جیسے علم لدنی چلتا ہے نا، اسی طرح یہ سمجھیں یہ وراثت ہے۔ ہر گونگا بھی جو ہے نا منہاج القرآن کا جب سٹیج پہ آتا ہے نا تو وہ ایسا فیض ملتا ہے منہاج القرآن کا اور قائد تحریک منہاج القرآن کا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گویا ہو جاتا ہے، وہ بولنا جو ہے نا وہ شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں بلا تاخیر بلا تمہید حضور شیخ الاسلام سیدی عمر شدی پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد العالی کے شاگرد رشید، مرکزی نائب ناظم دعوت تحریک منہاج القرآن لاہور، وہ آج آپ کو نعت اور تلاوت کی پریکٹس بھی کروائیں گے اور گفتگو بھی فرمائیں گے۔ میری ملاد حضرت علامہ حافظ صابر کمال وٹو صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے ساتھ ہم ویلکم کرتے ہیں محترم المقام جناب پیر سید ذیشان شاہ بخاری صاحب کو کہ وہ بھی تشریف لائے، اور میں دعوت دیتا ہوں آپ کی تالیوں کی گونج میں علامہ حافظ صابر کمال وٹو صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوث الاعظم۔ تعارف کے لیے پھر ہم انشاءاللہ العزیز کبھی کوئی موقع ملا تو چونکہ ہمارے پاس بہت کم وقت ہے، تو میں اس کم وقت میں اپنی بہنوں کو کچھ چیزیں تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ تو اس سے بڑا تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو قرآن مجید کی تجوید چونکہ سر پڑھا رہے ہیں، میں اس کی عملی پریکٹس تھوڑی سی کروا دیتا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ، ابھی ہماری جس بہن نے بھی ابتدا میں تلاوت کی ہوگی، بہت اچھی کوشش انہوں نے کی ہے، مگر ایک دو چیزیں میں نے اس میں محسوس کی ہیں، وہ میں ان کو ڈسہارڈ نہیں کر رہا، صرف آپ لوگوں کی تربیت کے لیے بتا دیتا ہوں تاکہ نیکسٹ آپ کہیں باہر جائیں ادارے سے یہ پروگرام اٹینڈ کرنے تو وہاں یہ مسٹیکس نہ ہوں۔ میں عملی مشق کی طرف آتا ہوں، پھر کوئی ایک دو مصرے ہم نعت کی پریکٹس کے، اور آخر پہ پھر اس کی اہمیت کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے گوش گزار کر لوں گا۔ اب آپ بلا تاخیر جو ہے میرے ساتھ ساتھ آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ ہچکچائیں نہیں، یہ جب تک آپ بولیں گی نہیں، پریکٹس نہیں کریں گی، کوئی ضروری نہیں ہے کوئی کسی محفل میں جا کے پڑھنا ہو تو تب آپ سیکھیں، اپنے گھر میں بھی پڑھنا ہو تو قرآن کا حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے خوبصورت انداز میں پڑھتے جاؤ۔ اور اس پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے کہ قیامت والے دن جب کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ رب العزت اسے فرمائے گا جیسے دنیا میں قرآن پڑھتا تھا اب یہاں بھی پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں طے کرتا جا۔ اب آپ ذرا تصور کریں نا وہاں منظر کیسا ہوگا، وہ منظر تب نصیب ہوگا جب یہاں اس منظر کی تیاری کریں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں نے جیم کو لمبا کیا ہے، وجہ کوئی بتا سکتی ہیں؟ کوئی وجہ بتائے گا؟ جس کو پتا ہوگا یوں ہلکا سا ہاتھ کھڑا کر لیں گے، دیر لگے گی پوچھتے ہوئے۔ اس میں یا مدہ آ رہی ہے، جو جیم کے بعد یا ہے، اور یہ تین اصول ہمیشہ یاد رکھ لیں۔ یا سے ما قبل، یا سے ما قبل زیر ہوگی ہمیشہ، جب بھی زیر ہوگی تو یا مدہ ہو جائے گی۔ اسی طرح الف سے پہلے فتح ہوگی تب الف مدہ ہو جائے گا، واو سے پہلے پیش ہوگی وہ، یہ حروف مدہ ہیں تینوں، اس وجہ سے جیم کو لمبا کیا گیا ہے۔ من الشیطان الرجیم، اونچا بولے ذرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، آپ لوگوں نے امید ہے ناشتہ کیا ہوگا، سب بہنوں نے ناشتہ، سب بہنیں کر کے آئی ہیں نا، مگر آپ کی آواز سے نہیں لگ رہا۔ تھوڑی سی جان کے ساتھ اس کو پڑھیں، جذبے کے ساتھ اس کو پڑھیں، آپ دیکھیے گا اس کی برکات ظاہری طور پہ بھی ملیں گی، باطنی طور پہ بھی ملیں گی۔ قل هو اللہ احد، جو اللہ کا لفظ ہے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ هو اللہ واللہ احد، احد یہ نہیں ہے، یہ ایک صبح آواز آئی تھی مجھے، اوپر بیٹھا ہوا تھا میں جب احد کی آواز آئی، احد نہیں ہے، احد، کیونکہ حمزہ کھڑی زبر آ نہیں ہے، حمزہ زبر آ کیا ہے، یہ سپیڈ کے ساتھ ہے، جھٹکے کے ساتھ، حمزہ زبر آ۔ قل هو اللہ احد واللہ، رانگ ہے، قل هو اللہ واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کل لہ، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی کل لاہ نہیں ہے، کل لاہ، بولیے کیا ہے، لم یلد ولم یولد، ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ابھی دیکھیں، پھر کل لاہ پڑھا کسی نے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُلْ لَهُ، لام زبر کیا ہوتا ہے، لا یا لا، بولیے، لام زبر لا، قُلْ لَهُ قُلْ لَهُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ایک بار اور پڑھیں گی آپ، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا
أحد عموماً کچھ بچے بہنیں بیٹیاں وہ کفواً احد یہ ون پہ غنہ بھی کر جاتی ہیں، یہاں غنہ نہیں بنے گا، اس کے قواعد سر آگے آپ کو پڑھائیں گے، میرے پاس وقت ہوتا تو یہ قاعدہ بھی آپ کو میں سکھا دیتا، سمجھا دیتا، بتا دیتا. کفواً احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. اچھا جب آئے گا نا قل هو اللہ احد اللہ، یہ ملا کے پڑھیں گے تو احد اللہ نہیں پڑھیں گے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اب نلا نہیں ہے، نلا جب بھی الف اللہ جو اس میں جلالت ہے اس سے پہلے کسرہ آئے گا اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے، اس کو تب موٹا پر کر کے پڑھیں گے جب اس سے ما قبل فتح آئے گا. واللہ اصل میں جس دن مجھے 2 گھنٹے ملیں گے نا اس دن یہ ساری چیزیں میں کرواؤں گا. ایکچولی جمعہ بھی ہے، میری ٹریولنگ بھی ہے، میں آیا ہوا تھا تو میں نے کہا شاہ صاحب نے حکم کیا ہے تو اصل انشاءاللہ 1 گھنٹے 1.5 کی کلاس میں ضرور نیکسٹ جب آؤں گا میں ضرور انشاءاللہ نا، یہ جہاں ضرورت ہوگی اللہ رسول کے دین کی خدمت ہے اور یہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے، یہ ہمارا نصیب ہے. اب یہ پریکٹس آپ لوگوں کے لیے اتنا ہی ہے، آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی پریکٹس کرنی ہے. اچھے اچھے قراء کو یوٹیوب پہ سنیں، ڈراماز تو آپ اللہ آپ کو محفوظ ہی رکھے دیکھنے سے، یقیناً لوگ دیکھتے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف توجہ دینے کی بجائے قرآن مجید پہ توجہ. جو اب دیکھیے نا ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں، ہماری ترجیحات میں دین، اسلام، شریعت، احکامات، قرآن، حدیث، نیکی، خیر یہ سیکنڈ لائن پہ ہے، جبکہ دنیا فرسٹ لائن پہ ہے. جبکہ دنیا کا مطلقاً انکار نہیں ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، گزارا نہیں ہے، تو وہ سیکنڈ لائن پہ ہے. پہلی پہ کیا ہے؟ دین، نیکی، خیر، شریعت، آقا، یہ چیزیں پہلے نمبر پہ ہیں. تو اسی میں قرآن آ جاتا ہے، قرآن پہ عمل کرنا، اس کو پڑھنا. اس پہ بھی ایک لیکچر ہم اسپیشلی قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت پہ دیں گے، مگر میں ایک مختصر سا حصہ اسی طرح نعت کی پریکٹس کے لیے آپ کے گوش گزار آج کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑی آواز نکال کے پڑھیں. شاباش شاباش. سبحان اللہ ما اجمالا کا، مالا کا پہ آواز بلند کرنی ہے. سبحان اللہ ما اجمالا کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے میرے شاباش میرے علی کہتے تیری ثنا تاخیر
رکھیں کیتے جائے. اب یہ آپ شعر ایک آپ کے لیے میں نے دے دیا ہے، مگر یاد رکھے ہمیشہ. اب اسی شعر کو اگر ہم پڑھیں، سبحان اللہ یہاں سے سٹارٹ کریں، آپ میں سے کوئی پڑھ لے گا؟ اگر خرج سکیل یہاں سے سٹارٹ کریں تو ہم نہیں پڑھ سکیں گے. اس میں ایک ہوتا ہے مطلع، ایک ہوتا ہے مقطع، ایک ہوتا ہے انترا. ابتدا مطلع سے ہے، انتہا مقطع پہ ہے، اور درمیان والے سارے انترے ہیں. اب یہ پیر میر علی شاہ صاحب کے اس کلام کا ایک انترا ہے اور مقطع بھی ہے، اسی میں پیر میر علی شاہ صاحب نے. تو انترا اور مقطع اس کا اصول ہے. ابتدا کرتے ہوئے جب مطلع سے آپ سٹارٹ کریں گی، نعت ابتدا کریں گی، تو کبھی بھی اوپر والے سر سے شروع نہیں کرنا. آپ میں سے جو بھی کوئی نعت خوانوں نہ بھی ہو تو انشاءاللہ پریکٹس سے بن جائیں گی. تو کبھی بھی نعت کو بڑے سکیل سے شروع نہیں کرنا. کیا ہے بولیے؟ کبھی بھی. اس میں 7 چیزیں ہیں. اب وہ یہ والا حصہ آپ نے رہنے دینا ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چیزیں بے شک آپ میری بہنیں ساری نوٹ فرما لیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ سورہ التین کی آیت نمبر 4 ہے جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آپ یاد رکھ لیں انسان اپنی زندگی میں اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انسان کے مقام اور مرتبے کو اور اس کی مقصدیت کو بیان کیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو معتدل اور توازن والی ساخت میں پیدا کیا. کیا؟ معتدل اور توازن والی ساخت میں پیدا کیا. یاد رکھ لیں تب تک انسان کسی چیز پہ اگر عمل کرنے کا حکم ملے اور اس شے پر عمل کرنے کے اجر کا پتہ نہ ہو، کیا؟ اس شے پر عمل کرنے کے اجر کا ہی پتہ نہ ہو، صلے کا ہی پتہ نہ ہو، یا اس کا بدلہ ہمیں کیا ملے گا. اس کی مثال میں دنیا کی دے دیتا ہوں نا. ایک بندہ کوئی کاروبار سٹارٹ کرتا ہے تو کیا خیال ہے اگر اسے پتہ نہیں ہے کہ اس میں مجھے پروفٹ کیا ہے، اسے پروفٹ کا ہی نہیں پتا، لاس کا ہی نہیں پتا، وہ کاروبار سٹارٹ کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ اسے اہمیت کا نہیں پتا. اب اس دنیا کی مثال سے ہی سمجھ لیں کہ کسی چیز پہ بھی عمل کرنا ہو، اس عمل پر ملنے والے اجر کی خبر ہونی چاہیے. جیسے اس پر ملنے والے اجر کی خبر ہونی چاہیے، اسی طرح انسان کو اگر حکم ہے کہ فلاں عمل کر فلاں عمل کر، تو یہ بھی تب ممکن تھا جب وہ اپنے مقام کو پہلے سمجھتا. کیا؟ جب پہلے اپنے مقام کی معرفت ہو. بندے کو پھر پتہ چلتا ہے میں شے کیا ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے بھیجا کس مقصد کے لیے گیا ہے. اب آپ دیکھیے ذرا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا ہے تو فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے سر پر عزت کا تاج سجایا. پھر اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک شاندار دین عطا فرمایا ہے رہنمائی کے لیے. اور وہ دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ دین ہے وہ دین، سب بولیے ذرا، وہ دین اسلام ہی ہے. اب یہ دو کم و بیش 20 25 30 منٹ کا میرا الگ سے مواد ہے، مگر میں اس پہ فوکس نہیں کر رہا. میں اس ادارے کی وساطت سے اور آپ جس جامعہ میں تشریف فرما ہے میری ساری بہنیں، ہم عموماً دین کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھتے اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی نہیں سمجھتے، جبکہ جو دین اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے اس میں کچھ ذمہ داریاں ہماری ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا، بولیے ذرا، مرد ہوں یا خواتین ہو. آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں مردوں کا ذکر کیا ہے وہاں عورتوں کا ذکر بھی ساتھ کیا ہے.
یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک بگاڑ ہے نا کہ وہ عورتوں کو ویسے کمتر سمجھتے ہیں، حالانکہ یا ایھا الناس کا لفظ دیکھ لے قرآن مجید میں اللہ نے استعمال کیا ہے، یا ایھا الناس۔ اب یا ایھا الناس سے مراد کیا لیں گی؟ اے لوگوں، تو اب لوگوں میں مرد ہیں یا نہیں؟ بولیے، تو کیا خیال ہے، مرد ہیں تو عورتیں نہیں ہیں؟ یا ایھا الناس جو کہا ہے تو ناس میں عورتیں بھی ہیں، تو جہاں مردوں کا ذکر آیا ہے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو آپ دیکھیے جیسے دین میں اہم ذمہ داریاں مرد کی ہیں، اسی طرح بولیے عورتوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ عورتوں کی ذمہ داریوں میں کیا ہے؟ میں 4 پوائنٹ صرف آپ کو لکھوا رہا ہوں، 4 پوائنٹ، وہ آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے۔ اس میں سب سے پہلا فریضہ وہ ہے تفہیم دین۔ کیا ہے؟ آپ لفظ بھی بولیں گی، کیا ہے؟ تفہیم دین، یعنی دین کا فہم حاصل کرنا، دین کو سیکھنا، دین کو سمجھنا۔ یہ تفہیم دین جو ہے، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ دین کو سمجھا جائے۔ قرآن اس پہ کیا کہتا ہے؟ افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم تفکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیکھیے کہ ہم اپنے محلات بنا لیتے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لیتے ہیں، مگر یہ اس گھرانے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کے اس گھرانے کی شان ہے کہ لوگ اپنے گھروں پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، مگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے ایک جامعہ، لائبریری، انسٹیٹیوٹ قائم کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے ساتھ ان کا کوئی شغف ہے، وہ چاہتے ہیں لوگ دین سیکھیں، دین کا فہم حاصل کریں۔ ہم مزاج میں تھوڑا الٹ ہیں، اس سے الٹ ہیں۔ کیسے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ گھر میں سے کسی ایک بچے نے قرآن مجید حفظ کر لیا تو کافی ہو گیا، بچہ ایک مدرسے میں داخل کروا دو تو بس ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، ایک بچی جامعہ میں بھیج دو، دین پڑھ لے تو ہماری ذمہ داری ختم ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مجھے بتائیے قرآن گھر کے ایک فرد کے لیے ہے یا سب کے لیے؟ اب آپ نے جواب دیتے جانا ہے، دین سب کے لیے یا ایک فرد کے لیے؟ ہدایات ایک کے لیے یا سب کے لیے؟ خدا ایک کے لیے یا سب کے لیے؟ رسول ایک کے لیے یا سب کے لیے؟ جب سارا کچھ سب کے لیے ہے تو دین کا فہم گھر میں سے ایک بندے کے لیے کیوں ہے؟ یہ بات تو سمجھنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ایک بچے کو جامعہ میں پڑھا رہے ہیں، ادارے میں پڑھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اسی پہ تکیہ کر لے، قیامت والے دن وہ جواب دے اپنا ہے، آپ کا نہیں ہے، آپ اپنے جواب دیں۔ لہذا ہر ایک کی ضرورت ہے کہ وہ دین کا فہم حاصل کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ بولیے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین سمجھے، دین کا فہم حاصل کرے۔ اور اس پہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حدیث پاک میں کوٹ کروا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ جب کسی پر راضی ہوتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ کیا جملہ میں نے کیا بولا ہے؟ اللہ جب کسی پر راضی ہوتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ۔ اس کا مطلب سمجھیں آپ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جو میری بہنیں اس دور پرفتن میں، اس جامعہ میں، اس ادارہ میں آپ تشریف لائی ہیں، دین سیکھ رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ بولیے، آپ سے اللہ۔ اب سوچیں اگر دین سیکھنے والوں پر اللہ راضی ہو رہا ہے تو جو آپ کے لیے دین سیکھنے کا اہتمام کر رہے ہیں ان پر اللہ کی رضا کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر اس سے سوچیں کہ جنہوں نے اس دین کو سکھانے کے لیے اہتمام کیا، عمارت تعمیر کی، بلڈنگ بنائی، جامعہ قائم کیا، ان پر اللہ کی رضا کا عالم کیا ہوگا۔ اور اس سے اگر پیچھے چلے جائیں تو سوچیں کہ یہ سارا کچھ سکھانے کے لیے جنہوں نے ایسی اولاد کی تربیت کی ہے ان قبلہ شاہ صاحب کی اللہ کی بارگاہ میں راضی ہونے کا مقام اور مرتبہ اور عالم کیا ہوگا۔ میں در حقیقت یہ چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب بندہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لیتا ہے تو وہ صرف خود نہیں سنورتا، اس کی آگے آنے والی ساری نسلیں سنور جاتی ہیں۔ شاہ صاحب خود دین سیکھا، اولاد کو منتقل کیا، گھر والوں کو منتقل کیا، بیٹیوں کو دین سکھایا، اب آگے وہ نسل آگے دین سکھا رہی ہے۔ تو دین کا فہم حاصل کرنا یہ ہمارے دین میں بنیادی ذمہ داری ہے، 1 پوائنٹ۔ سیکنڈ ہے تعمیل دین۔ کیا ہے؟ بولیے ذرا، کیا ہے؟ تعمیل دین سمجھتی ہیں؟ دین پر عمل کرنا۔
तामील का माना क्या है? अमल करना। हम अमूमन इससे आ रही हैं, हम दीन पढ़ते भी हैं, सीखते भी हैं, समझते भी हैं, मगर हमारी जिंदगियों में अमल, बोलिए ना जरा, अमल। अब मैं हाथ अपनी बहनों के खड़े करवा के तो नहीं पूछूंगा बताओ सुबह कुरान किसने पढ़ा, सुबह नमाज फजर किसकी ने पढ़ी, फुला अमल कौन करके आया, फुला अमल कौन। मैं सिर्फ एक जो अमूमी बात कर रहा हूं मुआशरे की, वो ये है कि हम दीन कुछ ना कुछ कोशिश करके सीख भी लें तो हमारे पास अमल, बोलिए, अमल नहीं है। यही वजह है कि जब से हमने अमल छोड़ दिया है, और इस दौर में सच पूछे मेरी बहनों, अल्लाह के घर में खड़ा हूं, इस दौर में दाएं बाएं से आपको किस्से कहानियां सुनने को मिलेंगी कि फुला ने बेड़ा पार कर दिया, फुला ने बेड़ा पार कर दिया। मैं आपको दर हकीकत बताता हूं कि अमल के बगैर कुछ नहीं है। बोलिए, अमल के बगैर। मुझे ईमानदारी से बताइए, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका और आपकी शख्सियत से बड़ी रूह जमीन पर कोई हस्ती होगी? बोलिए, कोई नहीं है। मगर आप सारी रात अल्लाह के हुजूर क़याम करते और सजदे करते। इसका मतलब क्या है कि आका अलैहिस्सलाम ने अमल की तरगीब दी है। और फिर आगे जब बेटियों की तरबियत की तो सैयदा कायनात बुतूल ज़हरा का अमल देखिए कि वो एक सजदा सर्दियों की रातों में करती हैं तो दूसरा सजदा भी अदा नहीं होता, रात खत्म हो जाती है, एक सजदे में रात बीत जाती है और अर्ज करती है मौला एक रात भी इतनी छोटी बना दी है कि मेरा दूसरा सजदा भी मुकम्मल नहीं हुआ। अब तसव्वुर करें, कहा एक तरफ दीन का ये तसव्वुर अमल की तरफ, और एक हमारा तसव्वुर कि हमें जुमे वाले दिन 2 फराइज पढ़ने पड़ जाएं तो हमें यूं लगता है जैसे बहुत बड़ा हमने मार का सर करना है। लिहाजा पहले सबसे तफहीम दीन है, यानी दीन को सीखना, बोलिए, दीन को सीखना, और सीखने के बाद क्या है? अमल है। यहां फिर हम धोखा खा जाते हैं और मुगालते में पड़ जाते हैं। वो क्या? हम तामील से पहले तबलीग का काम शुरू कर देते हैं। क्या? तामील से पहले तबलीग नहीं है। बोलिए, तामील से पहले तबलीग। अब बताइए, आप कहेंगे कि शायद ये ऐसे ही इन्होंने जुमला बोल दिया। मैं इस पे दलील, हम मिनाजुल कुरान वाले हैं और हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दसिल्लाहु अलैहि, आपकी शख्सियत से दुनिया में कौन वाकिफ नहीं है, आपकी इल्मी खिदमात से कौन वाकिफ नहीं है। तो आपके कदमों में बैठकर हमेशा हमने कुरान और सुन्नत मुस्तफ़ा को सीखा है। इस पे मैं दलील दिए बगैर नहीं जाऊंगा। आप देखिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत कब किया? अल्लाहु अकबर, आप अंदाजा फरमा लें, 40 साल की उम्र में किया है। तो 40 साल की उम्र में जाके वो ऐलान नबुव्वत कर रहे हैं, यानी तौहीद की तरफ आने का पैगाम दे रहे हैं। तो क्या ख्याल है जो 40 साल पहले गुजर गए हैं वो क्या था? वो कुरान मजीद में फरमाया ना, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमूरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। अल्लाह की तौहीद पर हुजूर ने जो सबसे पहली दलील दी वो अपने उन्हीं 40 सालों को पेश किया जो ऐलान नबुव्वत से पहले के। तौहीद पर दावत देना पहले 40 गुजरे हुए सालों का मतलब यह है कि वो पहली 40 साल की जिंदगी भी इतनी मुकम्मल है, इतनी कामिल है, इतनी अकमल है कि हर लम्हा हमारे लिए उन 40 सालों में भी सीखने के बहुत सारे पहलू हैं। तो लिहाजा तबलीग आका अलैहिस्सलाम ने 40 साल के बाद की ऐलान करके, मगर तामील, बोलिए ना जरा, तामील, गोया तामील पहले है, तबलीग बाद में है। इस तरतीब को मद्देनजर रखना है। हमारे यहां मुआशरे में यह नहीं है। हमने इधर से दीन का कुछ थोड़ा बहुत इल्म हासिल किया, दीन को समझा और इधर से तबलीग शुरू कर दी। अब यही हाल है कि हम लोग, मैं अपने समेत अपने आप को शामिल करके अमूमन मुआशरे की बात कर रहा हूं कि हम उलमा, स्कॉलर्स और वाइजीन, मुदर्रिसीन के हां ये ज्यादा कमी है कि वो मिंबर पर बैठकर कह कुछ और रहे होते हैं, मगर मिंबर से हटकर अमल में उनको देखा जाए तो अमल उनकी जिंदगी में नजर, बोलिए ना जरा, अमल जिंदगी में नजर नहीं आता। ये दर हकीकत सच पूछे तो मुनाफिकत है कि बंदा कहे कुछ करे। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम वो क्यों कहते हो जो करते नहीं हो, वो क्यों कहते हो। तो बंदा कहे कुछ और करे, बोलिए, यानी इसका मतलब है कि जाहिर और है बातिन
تو ظاہر اور باطن جہاں جدا ہو جائے، ماحول جدا ہو جائے، کیفیت جدا ہو جائے، یاد رکھ لیں یہ منافقت کی علامت ہے کہ اندر کچھ اور ہو اور باہر، ظاہر اور باطن ایک جیسا ہونا چاہیے. بولیے ظاہر اور باطن ایک جیسا ہونا. آپ بھی بالخصوص عموماً یہ ہماری بہنوں میں، بیٹیوں میں، عموماً عورتوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ اس مجلس میں دو چار بہنوں کے پاس بیٹھی تو کچھ اور بات کی، وہاں جب دوسری مجلس میں گئی اپنی طبیعت میں یہ بھی تبدیلی لائیں، خالصتاً اندر ظاہر اور باطن سے ایک ہو جائیں، ظاہر اور باطن سے. یہی آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہے، یہی دین کی تعلیمات ہے، یہی احکامات الہیہ ہے، یہی شریعت ہے، یہی سنت مصطفیٰ. اور پہلے تفہیم ہے، پھر تعمیل ہے، پھر آپ ابھی بھول گئی ہیں، میں نے اسی لیے کہا ہے نوٹ کرتی جائیں. پہلے تفہیم ہے، پھر تعمیل ہے، پھر تبلیغ ہے. تفہیم آگے بولیے، تعمیل پھر تبلیغ. یہ تین، ان تینوں کی، یہ تینوں ذمہ داریاں ہیں آپ کی کہ پہلے دین سیکھیں، پھر اس پہ عمل کریں، پھر اس کی آگے دوسروں کو. اب آپ دیکھیے اتنے بڑے محلے میں یہ چند بہنوں اور بیٹیوں کا آ جانا، اس کا مطلب ہے کہ دوسروں تک وہ رسائی نہیں ہے. دوسروں کو اس جامعہ کا انٹروڈکشن کروانا اب کس کی ذمہ داری بن گیا؟ ہماری ماں جی کا، باجی کا، شاہ صاحب کا، یا ہم سب کا؟ بولیے ذرا، سب کی ذمہ داری ہے نا. جیسے دین ان کے لیے ہے ویسے ہی، جیسے قرآن ان کے لیے ہمارے لیے بھی ویسے ہی ہے. تو لہٰذا دین کی اہم ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس ادارے کے پیغام کو ان بہنوں نے اپنی دوستوں تک، اپنی بہنوں تک، جہاں قرب و جوار میں رہنے والی بہنیں بیٹیاں ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچائیں. آپ کے توسل سے جس تک قرآن کا پیغام پہنچے گا، قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کا بدلہ قیامت میں نور کی شکل میں عطا فرمائے گا. نور کی شکل. تین چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز ہے اقامت دین. بولیے کیا ہے؟ اقامت دین. آپ اقامت دین کا لفظ شاید آپ کے لیے مشکل ہوگا، یعنی دین کی سربلندی کے لیے، سرفرازی کے لیے، اور دین کے غلبہ کے لیے. بولیے دین کے غلبہ کے لیے. اب غلبہ کیا ہے؟ دین کا غلبہ نمازوں میں نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نمازیں نہ پڑھیں، مگر دین کا غلبہ نمازوں میں، سجدوں میں، روزوں میں نہیں ہے. یہ میں سمجھاتا ہوں کس میں ہے. آپ اگر نماز، روزے، دیگر عبادات میں دین کے غلبے کو دیکھیں گے تو میں اس پہ ایک ہی مثال دوں گا. ایک طرف کربلا ہے، ایک طرف حج ہے. کیا ہے؟ ایک طرف حج ہے، ایک طرف کربلا ہے. حج کے ایام میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دین کے غلبے کے لیے نکلے ہیں. تو حج جیسی عظیم عبادت کو ترک کیا ہے. سوئے کربلا گئے ہیں. مطلب کیا تھا؟ گئے کس مقصد کے لیے تھے؟ دین کے غلبے کے لیے، اقامت دین کے لیے، دین کی سرفرازی کے لیے. کہ جب دین کی جڑیں کوئی کھوکھلی کر رہا ہو، جب دین کی دھجیاں اڑا رہا ہو، شریعت کا مذاق بنا رہا ہو، اور پورے کے پورے سسٹم اور نظام کو تباہ کوئی کر رہا ہو، تو اس وقت سجدوں میں، نمازوں میں، دیگر عبادات میں پڑے رہنا یہ اقامت دین نہیں ہے، بلکہ حسین کی طرح نکل کر باطل کے سامنے کھڑے ہونا اقامت دین ہے. یہی حسین علیہ السلام نے کیا. تو اقامت دین، آپ جو ماحول اس وقت اس جامعہ میں ہے، اس ادارہ میں ہے، یہی ماحول اگر آپ بازار میں چلے جائیں، گھنٹہ گھر کی طرف، چنوٹ بازار یا جنگ بازار، جس بازار کو بھی لیں، وہ ماحول آپ کو یہی والا وہاں نظر آئے گا؟ بولیے کیوں؟ حالانکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مگر ماحول دو جگہوں پہ مختلف ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ دین کا غلبہ نہیں ہے. دین کا غلبہ تب ہوگا کہ جب مسجد میں جو ماحول ہو وہی گلی میں ہو، وہی بازار میں ہو، وہی گراؤنڈ میں ہو. یعنی ہمیں ہر جگہ جب دینی ماحول ملے گا تو اس کا مطلب ہے کہ دین غالب آ گیا. مطلب کیا ہے؟ کہ دین، اور اس دین کے غالب آنے میں یاد رکھ لیں سب سے بڑا کردار مردوں کے شانہ بشانہ عورتوں اور بہنوں کا کردار ہے. اس پہ پھر کبھی موقع ملا تو تفصیلات سے بتاؤں گا. صرف ایک مثال دے دیتا ہوں. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، آپ کو پتہ ہے وہ پہلے دن سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سفر کربلا میں تھی، اور حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو بعد ازاں قافلے کی قیادت سیدہ زینب کے ہاتھ میں تھی. حتیٰ کہ وہ ابن سعد کے دربار، ابن زیاد کے دربار، یزید کے دربار تک جاتے ہوئے اس پورے قافلے کی قیادت سیدہ زینب کر رہی. اس سے ہم کیا اخذ کرنا چاہتے ہیں، کیا نکالنا چاہتے ہیں؟
میری بہنیں اخذ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ دین کے غلبے کے لیے جو کردار مردوں کا ہے وہی عورتوں کا ہے. تو آپ یقیناً اس کردار سے پیچھے نہیں ہٹیں گی اور اس دین کے غلبے کے لیے شب و روز جد و جہد کریں گی. میں ماں جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آپ میں سے کئی بہنوں کو نہیں پتا ہوگا، میں یہیں پلا بڑا ہوں. مجھے یہاں آتے ہوئے بھی 26-27 سال گزر گئے، بلکہ 95 سے لے کر اب 29 سال گزر گئے یہاں آتے ہوئے. 10 سال کا تھا جب سے یہاں آنے لگا. تو میں نے قبلہ پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب کی آپ کی بارگاہ سے بہت کچھ مجھے ملا، نصیب ہوا. یہ تو گھرانہ ہی لجپال گھرانہ ہے، اس گھرانے سے آپ کو بہت کچھ ملے گا، مگر صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آپ اس دین کو سمجھنے کے لیے اس ادارے کے ساتھ منسلک ہو جائیں. اللہ رب العزت میری بہنوں کو سیدہ کائنات بطول زہرا کی چادر تطہیر کا سایہ عطا فرمائے، آپ کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور پھر اس دین کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. میں سر سہیل صاحب کا بھی بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں. سچ بات ہے تو انہوں نے میری اوقات سے اور حیثیت سے بڑھ کے میرے لیے جملے کہہ دیے ہیں. حالانکہ منہاج القرآن کی خدمات میں اور دین کی خدمت میں اور تحریک اور مشن کی خدمت میں حضور شیخ الاسلام کے شانہ بشانہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو ابتدائی دور سے آج تک تحریک منہاج القرآن کے ساتھ منسلک ہو کر حضور کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ان کی کاوشوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میری اور آپ کی اس ٹوٹی پھوٹی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس کی ساؤنڈ بڑی کم ہے، پتہ نہیں کیوں. محترم علامہ صابر کمال بٹو صاحب آپ کے سامنے بڑے مدلل انداز میں انہوں نے آپ کو تجوید کا عملی فن اور اسی طرح نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتار اور چڑھاؤ جو ہوتا ہے، جو مد و جزر ہوتا ہے، لیں ہوتی ہیں، ان کو بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا. اور پھر آخر میں جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر دینی نقطہ نگاہ سے عائد ہوتی ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کو بھی جو ہے نا احاطے میں لیا. تو یقیناً ان کی گفتگو ہمارے لیے بڑی اہم بھی ہے اور مشعل راہ بھی ہے ہمارے لیے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں ذرا ٹائم کو دیکھ لوں، پہلے 9:38 ہو گئے ہیں. تو ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایسا کام کر لیتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. مطلب یہ ہے کہ عرفان القرآن کا بھی کچھ پڑھ لیں اور کچھ انگلش کا بھی پڑھ لیں، مگر تھوڑا مختصر اس کو جو ہے نا کر لیں تاکہ 11 بجے سے اوپر ٹائم نہ جائے. ٹھیک ہو گیا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ منہاج القرآن سے جو بھی بندہ آئے گا نا، آپ نے ہر ایک کو ایک سے بڑھ کر پانا ہے، ایک سے بڑھ کر آپ جو ہے نا پائیں گے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے فیض کی، جو منہاج القرآن سے جاری اور ساری رہتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ آپ مقناطیس کے ساتھ جڑ جائیں. تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کی میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے نا ایک. میں اکثر سائنس کی مثالیں اس لیے دیتا ہوں، آپ نے نوٹ کیا کہ اکثر سائنس، کیونکہ آپ جدید دور میں ہیں اور سائنسی چیزوں کو جلدی آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو میگنیٹک فیلڈ کے اندر جو چیز آ جائے تو وہ پھر اس کو اٹریکٹ کر لیتا ہے میگنیٹ. بس آپ بھی میگنیٹک فیلڈ میں آ جائیں تو آپ اٹریکٹ ہو جائیں گے. جب اٹریکٹ ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، میگنیٹ کے ساتھ جب جڑ جائیں گے ایک وقت آئے گا آپ کو جدا بھی کر لیا جائے گا تو آپ کے اندر مقناطیسی جو ہے نا وہ
کوالٹی جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے گی، آپ بھی دوسری چیزوں کو اٹریکٹ، پھر لوگ آپ کے ساتھ اٹریکٹ ہونا شروع، اس طرح سے فیض جو ہے نا منتقل ہوتا ہے۔ یہ روحانیت کی ایک مثال بھی ہے۔ روحانیت جو ہے ہم کہتے ہیں نا کہ کس طرح سے، تو اس کی ایک یہ مثال بھی ہے۔ اور روحانیت اور مقناطیسیت، بولیے اسپرچولیزم اینڈ میگنیٹزم، اس کا سمجھنے کے لیے یہ بڑا آپس میں ان کا بڑا گہرا جو ہے نا تعلق اور ربط ہے۔ تو یہ پھر کسی وقت صحیح، ابھی ہم اس طرف آ جاتے ہیں۔ جی میں اس کو ریز کر دوں۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم دانتوں کے نام جو ہے نا سب سے پہلے آج دیکھتے ہیں کیا ہیں۔ کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، باقی ڈیٹیلز انشاءاللہ العزیز اس کو پھر کر لیں گے ہم۔ اچھا جی، دانتوں کی جو کل تعداد ہے، بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں، آپ اس کو ہیڈنگ بنا لیں۔ جی یہ تو سب کو پتہ ہوگا، 32 ہے، ٹھیک ہے۔ بتیس ہے۔ اچھا ان جنرل جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے منہ کے اندر دو جاز ہیں، ایک اپر جو ہے ایک لوور جو ہے، تو یہ اللہ پاک نے ایک بڑا بیلنسڈ فریم رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی سر نے بتایا نا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے کے اندر انسان کو ڈالا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اسی سانچے کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس نے اوپر والا جو نیچے والا پھر اس کو بیلنس رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، بیلنس کے ساتھ کریٹ کیا ہے نا انسان کو، پورے بیلنس کے ساتھ۔ بازو ہیں جب ہم دونوں ایسے کرتے ہیں تو لینتھ برابر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اپنی ٹانگوں کی لینتھ میجر کرتے ہیں تو اس نے بیلنس رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز میں اس نے ایک بیلنس رکھا ہوا ہے، تو پھر بیلنس لائف گزارنے کا حکم بھی اسلام دیتا ہے۔ خیر الاموری اوسطھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین جو کام ہے زندگی کے جو امور ہیں وہ بیلنسڈ ہیں، جو میانہ روی جس میں اختیار کی جائے، میانہ روی بیلنس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر آپ سائنس میں پڑھتے ہیں نا بیلنس ڈائٹ، اس کا کانسیپٹ سائنس نے نہیں دیا، اس کا کانسیپٹ جو ہے نا قرآن نے بھی دیا اور حدیث نے بھی، بیلنس ڈائٹ کا بے شمار حضور علیہ السلام کی حدیث ایز اے جو ہے نا نیوٹریشنسٹ، حضور علیہ السلام کی ذات ایسے نیوٹریشنسٹ، جو لوگ نیوٹریشنسٹ آگے بی ایس کرتے ہیں نا تو ان کو حضور علیہ السلام کو پڑھنا چاہیے بطور نیوٹریشنسٹ، ٹھیک ہے۔ کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے نا وہ نیوٹریشن کے بارے میں بتایا کہ کون سی ڈائٹ آپ لیں، کون سی نہ لیں، صبح کے وقت کیسا کھانا آپ کا ہونا چاہیے، دوپہر کا کیسا ہونا چاہیے، رات کو کس مقدار میں کھانا چاہیے، پانی جو پینا ہے کھانے کے ساتھ وہ کب کب پینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ یقین کریں یہ سائنس آج بتا رہی ہے، اور حضور علیہ السلام دیکھیں ایز اے نیوٹریشن ثابت ہو گئے یا نہیں ہو گئے، اس پڑھنے کی دیر، ٹھیک ہے۔ تو بیلنس جو ہے نا وہ رکھا گیا ہے جوز کے اندر بھی۔ ان جنرل ہم ان سب کو دانت کہہ دیتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے اس میں سے کچھ داڑیں بھی ہیں اور کچھ دانت بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کو ہم جو ہے نا وہ کلاسیفائی کر لیں گے کہ کل جو ہے نا ہمارے 32 میں سے داڑیں جو ہے نا کتنی ہیں اور دانت کتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم لکھ لیتے ہیں جی کل دانت، کسی کو پتہ ہے کل دانت کتنے ہیں 32 میں سے، کسی کو پتہ ہے؟ 16 نہیں 12، آپ نے 4 زیادہ کر دیے۔ امام کتنے ہیں؟ 12، وہاں سے یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ 12 امام، ٹھیک ہے۔ نام آتے ہیں 12 امام کے۔ پہلے امام کا نام میں بتا دیتا ہوں، حضرت امام حسن، دوسرے امام حسین،
تیسرے امام علی ہو گئے، چوتھے امام مہدی ہو گئے، پانچویں امام ابو حنیفہ ہو گئے، امام ہی ہے، امام مالک ہو گئے چھٹے، ساتویں امام احمد بن حنبل ہو گئے، آٹھویں باقیوں کو نہیں آتے، ایک کو ہی آتے ہیں، ہاں امام جعفر الصادق ہو گئے، نویں، شاباش 12 پورے کرنے ہیں، ہاں شاباش ٹھیک ہے، امام زاہدہ امام عباس ہو گئے، 10ویں آپ کو آپ کے گھرانے کی خبر دے رہے ہیں، 10ویں لائبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے؟ ایک منٹ جو کہہ رہے ہیں ان کے نزدیک تو ہے نا، آپ کے نزدیک نہ ہوں گے، آپ کے کوئی اور ہوں گے، ٹھیک ہے، 10ویں یہاں ایک ٹھنڈی آہ نکلی ہے، سرد آہ جس کو کہتے ہیں، دیکھیں یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے اوپر، اگر ہمیں ان ہستیوں کا ہی نہیں پتا جن کی وجہ سے آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہونا ہے، تو کیسے بیڑا پار ہوگا؟ یہ میرا سوال ہے، آج آپ اس پہ جا کے غور کیجئے گا اور 12 اماموں کے نام سرچ کریں، ٹھیک ہے، امام مہدی، ٹھیک ہے، مہندی نہیں کہنا، مہدی، مہدی یون، بولیے مہدی یون، مہدی، ٹھیک ہے، امام المنتظر بھی انہیں کہا جاتا ہے، اہل تشیع امام المنتظر بھی کہتے ہیں، جن کا انتظار کیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، یہ ٹائٹل ہم بھی دے سکتے ہیں، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ بھئی سب سے پہلے امام تو امام حسن ہے ہی نہیں، میں نے تو غلط بولا تھا، مولا علی شیر خدا ہے، مولا علی شیر خدا ہے، دوسرے امام حسن مجتبیٰ ہے، پھر تیسرے امام حسین ہے، پھر چوتھے امام زین العابدین جو بیمار کربلا کے ٹائٹل سے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بچتے تو آگے نسل چلنی تھی نا، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح آگے ائمہ کرام جاتے ہیں امام مہدی علیہ السلام تک، ٹھیک ہے، تو پلیز ان کے نام کل آپ نے سرچ کر کے نہیں، ہوم ورک میں آپ کو دے رہا ہوں، میرا خیال ہے 14ویں کلاس ہے یا 15ویں، تو پہلا ہوم ورک میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ ریٹرن میں لے کے آنا ہے ہر ایک نے یہ ریٹرن میں لے کے آنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے، سن لیں اس کو کاپی پہ نہیں، کوئی چارٹ لیجئے گا، میں ایکٹیویٹی بھی دے رہا ہوں آپ کو، یہ ایکٹیویٹی بھی ہے، اور انتہائی جو جتنا مزین کر کے، ٹھیک ہے، خوبصورتی کے ساتھ ہیڈنگ دیں، بارڈرز بنائیں، ٹھیک ہے، 12 اماموں کے نام بالترتیب، کیا بالترتیب، ترتیب کے ساتھ کل اس کا ہم ڈسپلے کریں گے یہاں پر، آپ کو اجر اور ثواب بھی اس کا ملے گا، اس ایکٹیویٹی کا اجر، اور آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کل بالترتیب آپ کو یاد بھی ہوں کم از کم، ٹھیک ہے، چلے بالترتیب نہیں تو بلا ترتیب ہی یاد ہوتے، آپ نے امام الفقہا کو بھی بیچ میں ایڈ کر دیا، ائم الفقہا جو ہیں ان کو بھی آپ نے جو ہے نا ایڈ کر دیا، جیسے امام اعظم امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، ٹھیک ہے، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو بھی ایڈ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو امامت کا جو ٹائٹل ہے نا، ٹائٹل، یہ سیدہ کائنات کی اولاد ہے، سیدہ کائنات کی جو اولاد پاک ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پھر امام حسن سے آگے چلتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں پہلا جو تاج ہے امامت کا، ٹھیک ہے، وہ کس کے سر پہ جاتا ہے؟ حضرت علی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آگے ان کی اولاد پاک جو ہے ان تک جاتا ہے۔ اچھا جی، کل دانت کتنے ہو گئے؟ 12، ٹھیک ہے، اب 32 میں سے 12 مائنس کر دیں، 20، وہ کیا ہو جائیں گی؟ داڑھیں، کوئی چیزیں ہیں نا، پریشان ہو گئے، جی 20 ہیں، یہ گنیں گے بھی ہم، ٹینشن نہ لیں آپ، 20 آپ کی داڑھیں، اب 20 جمع 12 کتنے ہو گئے؟ 32، تو یہ ان کا جو مجموعہ ہے وہ آپ کے پاس بن گیا 32، یہ سارا، ٹھیک ہے۔ اچھا، دانت کو عربی میں کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، سن، کیا کہا جاتا ہے؟
ہاں سم نہیں کہنا، سن، اس کی جو جمع ہوتی ہے اسنان، کیا ہوتی ہے؟ اسنان۔ اچھا سر نے جب حروف مدہ کے بارے میں پوچھا تھا، مجھے الف سے یاد آ گیا کہ حروف مدہ ہے، تو آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ ہم تو یہ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب انہوں نے وہ کہا نا کہ یا کی باری آئی تھی نا کہ اس کا ما قبل جو ہے نا مکسور ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، تو آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ رجیم کو لمبا اس لیے کیا ہے کہ حروف مدہ ہے، حروف مدہ وہی ہوتے ہیں نا جن پر مد آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی ڈیٹیلز تو ہم آگے جا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر مد کیوں آتا ہے، سبب مد کیا ہوتا ہے، وہ بھی ہم پڑھیں گے، تاکہ آپ کو دیکھیں الف واو یا کے علاوہ کہیں مد نہیں آتا، الف واو یا یہ تین ہی حروف مدہ ہے، اس کے علاوہ حروف مدہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ آپ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ لام اور میم پر بھی مد آ رہا تھا، آپ کو سوال کر لینا چاہیے تھا مجھ سے، پر آپ نے نہیں کیا۔ سٹارٹنگ میں ہے نہیں الف لام میم، یہ تو میری بات غلط نہیں ہوگی؟ پڑھ لیں قرآن میں ادھر بھی مد ہے ادھر بھی مد ہے، تو حروف مدہ تو آپ نے پڑھے تین، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غور اور فکر نہیں کرتے، ورنہ سوال جنم لے، کتنا بڑا سوالیہ بنتا ہے نشان مجھ پر کہ آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں حروف مدہ تین ہے اور یہ تو لام اور میم پر بھی مد آ گیا، بنتا ہی نہیں بنتا؟ بولے تو صحیح نا، بنتا ہے، اور لام اور میم حروف مدہ میں سے تو نہیں ہے، یہ آپ کو ہی لگ رہا ہے کہ یہ لام اور میم پر ہے، یہ آگے جا کے جو ہے نا، ہاں کیا؟ نہیں لوہے قرآنی تو یہ ہے ہی ہے بھئی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لوہے قرآنی میں سے جن حروف پر مد آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو الف واو یا ہونے چاہیے نا، دنیا جہان میں کوئی تجوید کی کتاب اٹھا لیں اس میں یہی لکھا ہونا ہے حروف مدہ تین ہے، الف واو یا، کسی نے لام نہیں لکھا، کسی نے میم نہیں لکھا، کسی نے ہا نہیں لکھا، کسی نے قاف نہیں لکھا، کسی نے عین نہیں لکھا، اب لوہے قرآنی کی بات آ گئی نا، سین نہیں لکھا، نون والقلم وما یسطرون، ٹھیک ہے، نون نہیں لکھا، تو پھر کیا معاملہ ہے؟ آخر کچھ تو ہے، یہ آپ کو حقیقت میں جو نظر آ رہا ہے ویسا ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بات وہی آ گئی کہ ہر فن میں غوطہ زن ہوں گے تو پتہ چلے گا، ورنہ لام پر ہی مد نظر آنا ہے، میم پر ہی مد نظر آنا ہے، یہ در حقیقت نہ تو لام پر مد ہے یا میم پر مد بھی نہیں ہے، لیکن یہ اب میں جب مدات پڑھاؤں گا اس پھر آپ کو اس کی سرجری ہم کریں گے لام کی اور میم کی، پھر پتہ چلے گا کہ اس میں جو مد ہے وہ الف واو یا میں سے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس میں سے ہم نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ کہاں پر؟ تو فی الحال اچھا سن کی جمع اسنان ہوگی، ٹھیک ہے؟ اچھا داڑھ کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ اعراب زیرس کہتے ہیں، زرس نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ زیرس کے ایک داڑھ کو، اب اس کا اگر پلورل بنا لیں تو یہ بن جائے گا، یہ والے لوگ ٹھیک ہیں، ادراس، کیا بن جائے گا؟ ادراس، ٹھیک ہے؟ اب آپ چھوٹی سی ایک اور چیز ایڈ کر لیں، دانتوں کی اقسام، دانتوں کی اقسام، اقسام نہیں، پہلے دن سے میں یہ بات بتا رہا ہوں، دانتوں کی اقسام 6 ہیں، یعنی کہ ڈویژن جو ہے ان کی کیٹیگریز ہیں، جیسے آپ ناؤن کی کائنڈز پڑھتے ہیں نا، اسی طرح اس کی کائنڈز ہیں، یہ کتنی ہیں؟ 4 نہیں ہیں، 6 ہیں، بولے کتنی دانتوں کی اقسام ہیں؟ 6، تو قرہ حضرات نے اس کو تقسیم کر دیا 6 حصوں میں، ٹھیک ہے؟ اب ہم ہر ایک کو لکھ لیتے ہیں، میں یہ والی سائٹ یوز کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ پھر ادھر سے ادھر نہ جانا پڑے۔ نمبر 1، بالکل ٹھیک کا اونچی بول دیں، شاباش، پھر آپ کو دوسری کا بھی پتہ ہوگا،
جی شاباش، دوسری کیا ہے بولیں؟ رباعیات یا قواتا، قواتے نہیں پڑھنا اس کو. تیسری آ جائے گی انیاب یا قواصر. اس کے بعد پھر اس کے بعد اور آخر میں یہ زال کے ساتھ ہے. یہ اعراب کو ٹھیک کر لیں، یہ قواصر ہے. اوکے، یہ 6 اقسام ہیں آپ کی دانتوں کی. ان کی ڈیٹیل اب ہم کل پڑھیں گے. آج ہی میں نے پڑھانی تھی لیکن اب چونکہ وقت کم ہے، اس کی ڈیٹیل کل پڑھیں گے کہ اب ہمارے 32 میں سے ثنایا کون کون سے ہیں. کل ہم نشاندہی کریں گے انگلیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس میں رباعیات یا قواتا کون سے ہیں، اور اسی طرح انیاب یا قواصر کون سے ہیں، دواحق، تواہن اور نواجز کون سے. یہ یا کا مطلب یہ ہے کہ دوسری قسم کے 2 نام ہیں، تیسری قسم کے بھی قرآن نے 2 نام رکھے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ربائی جب کہیں گے نا وہ شاعری کی صنف بن جائے گی. ربائی ہوتی ہے نا ربا سے، جس میں 4 جو ہے نا وہ مصرے ہوتے ہیں، وہ ربائی ہوتی ہے. یہ ہے ربائی، کیا ہے؟ اور اس کی جمع رباعیات، ٹھیک ہے. یہ ہے قواتا، بولے قواتے نہیں پڑھنا، اوکے. اور یہ انیاب، انیاب نہیں. اور قواصر، قواصر نہیں. دواحق، اسی طرح تواہن اور نواجز، ٹھیک ہے. اب یہ سارے ملا کے 32 بن جاتے ہیں. اس میں دانت بھی ہیں، داڑیں بھی ہیں، ساری ہیں. کل ہم دیکھیں گے کہ اس میں سے دانت کون کون سے ہیں، وہ 12 نکال لیں گے ہم، اور باقی 20 کل ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ داڑیں کون سی ہیں اور ان کے نام کیا ہے. ڈیٹیلز کل آ جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اب آ جائیں آپ قصۃ الترجمہ کی طرف. ٹائم میں دیکھوں پہلے، ٹائم ذرا شارٹ ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اگلی ہماری آیات کیا ہے آج کی. کل ہم نے دوسرا رکوع سٹارٹ کر لیا تھا، تیسرا بلکہ ہوا نا کہ ٹھیک ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ نیا مضمون بھی یہاں سے سٹارٹ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. اس میں بندگی الہی کا حکم ہے، پھر اس کی جو صلہ ہے بندگی کا کہ لعلکم تتقون کی صورت میں وہ حکم ہے. پھر آج کی آیت مبارکہ کو ایڈ کریں تو اس میں تخلیق انسانیت، انسان کا جو مبدا ہے، آغاز جو ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے نا بتایا گیا ہے کہ پھر اس کے بعد جو اس پر نعمتیں اللہ پاک نے اتاری ہیں، ٹھیک ہے، وہ بتایا گیا. الذی جعل لکم الارض، یہی آیت ہے، یہی والی آج کی آیت ہے نا. حافظہ کوئی نہیں ہے یہاں پہ؟ کوئی بھی نہیں آج؟ پہلے تو تھیں کافی، ٹھیک ہے، آج نہیں آئی، ٹھیک ہے، بارش کی نظر ہوگی. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس کے بعد کون سی آیت آئے گی؟ ٹھیک ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ
التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. شاباش، جلدی سے، ٹائم پہلے ہی شارٹ ہے. جی ہو گئے سارے. جی کوئی نیا ورڈ رہ تو نہیں گیا؟ نہیں. چلیں تلاوت کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی جعل لکم الارض، اونچی آواز میں، فراشا والسماء، اونچی، بناء وانزل، میں نے انزلہ نہیں پڑھا، میں نے پڑھا اوپر لے گیا ہوں آواز کو. نون کی آواز کو میں نے چھپا لیا ہے، ظاہر نہیں کیا. یہ میں نے ٹھیک کیا ہے، یہ میں نے ٹھیک کیا ہے. نہیں کی آواز مجھے یہاں سے آئی ہے. بولیں مجھے آواز کو چھپانا چاہیے تھا یا مجھے یوں پڑھنا چاہیے تھا؟ وَأَنزَلَ، ان میں نے پڑھا انزل. یہ ٹھیک کیا یا غلط کیا ہے؟ صحیح کیا ہے. کیوں؟ کیا دلیل ہے کہ میں نے صحیح کیا؟ یہاں اس پلیٹ فارم پہ جو ہے نا وہ ہاں یا نہ نہیں صرف چلتی، ہاں کی بھی دلیل ہوگی تو نہ کی بھی دلیل ہوگی، پھر کام بنے گا. بولیے کیوں غلط ہی ٹھیک کیا میں نے؟ کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ نون ساکن ہے، نون ساکن ہو تو غنہ کر لیتے ہیں. بولے یہ تو کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے، یا اگر کوئی قاعدہ ہے تو بطور دلیل پیش فرمائیں. اونچی، ادغام بالغنہ ہے. ماشاءاللہ. اچھا پہلے تو دیکھتے ہیں یہ ادغام کیسے ہے، کس نے کس کو اپنے اندر مدغم کر لیا. ایک منٹ. حروف ادغام میں سے نون آ گیا، یہی کہنا چاہیے. یرملون، نون آ گیا، ٹھیک ہے. اور ما قبل نون ساکن ہے، یہ ساکن ہے، تو قاعدہ تو یہ تھا. تو یہاں پر کی ساؤنڈ بھی آ رہی ہے، نہ کی ساؤنڈ بھی آ رہی ہے. مدغم تو ہوا کچھ نہیں ہے، یہ تو ادغام ہی نہیں ہوا. بالغنہ اور بلا گنہ تو بعد کا معاملہ ہے، یہ تو ادغام ہی نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادغام بھی سمجھ نہیں آیا. یہی مطلب ہوا نا. آپ نے کہا کہ یہاں ادغام بالغنہ ہے، یہاں تو ادغام ہی نہیں ہے، تو بالغنہ تو بعد کا مسئلہ ہے. کوئی اور آپ ہی دلیل دیں. آپ ہی نے کہا کہ میں نے ٹھیک پڑھا ہے، تو دلیل دیں اب اس بات کی کہ کیسے ٹھیک پڑھا ہے. بھئی کسی کو نہیں پتا؟ اللہ کی بندی ہو، اخفاء اور اظہار، ٹھیک ہے. یہ بھی سر نے کہا تھا کہ آگے جا کے سر پڑھا دیں گے، آپ کو کہنا چاہیے تھا، تو ہم نے پڑھ لیا ہے. لیکن اچھا ہی ہوا کہ نہیں کہا، کہ اگر وہ پوچھ لیتے تو پھر کیا بنتا. ہاں دیکھیں زا جو ہے یہ حروف اخفاء میں سے ہے، جو 15 حروف ہیں. ما قبل نون ساکن آ گئے تو وہاں پر اخفاء کریں گے، نون کی آواز کو ظاہر نہیں کریں گے، نا کو آواز میں لے کر جائیں گے، غنہ ہو جائے گا. کیونکہ یہ معنی غنہ نہیں ہوتے. حروف اظہار اور حروف حلقی معنی غنہ ہوتے ہیں، اور حروف اخفاء معنی غنہ نہیں ہوتے. یہ غنہ سے منع نہیں کرتے، بلکہ یہ آواز کو چھپا دیتے. چھپتی تب ہی ہے جب آواز کو ناک میں لے کے جائیں. اس لیے میں نے اس کو ٹھیک کیا. ٹھیک ہے. من السماء، ان کی آواز میں ماءً. اچھا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ. اچھا یہ جو جیم ہے اس پر میں نے کلکلہ نہیں کیا.
اتنی بڑی غلطی کی، آپ نے نشاندہی کیوں نہیں کی؟ یہ ہے نا کتب جدن، قاف طا با جیم دال، حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ وہ حروف جو ایکو پروڈیوس کرتے ہیں کتنے ہیں؟ 5 ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے اس پر قلقلہ کر کے پڑھنا چاہیے تھا فَأَخْرَجَ جَ بِهِ، صحیح ہے نا؟ تو پھر بولا آپ اس کو بھی کہہ رہے ہیں میں نے ٹھیک پڑھا ہے؟ ہاں ہاں یہ ساکن نہیں ہے، تو بولا کریں فوری بھائی، ٹھیک ہے؟ رزق لکم فلا تجعلوا للہ، اب میں نے ٹھیک پڑھا ہے؟ کوئی غلطی؟ ہاں شاباش، کیوں ہونا تھا؟ یہ ساکن ہے، تو مجھے پڑھنا ہے فلا تجعلوا، تجعلوا، بولیے للہ اندادا، یہ ٹھیک پڑھا؟ کیوں؟ کیسے پڑھنا چاہیے؟ ہاں تو کیا کیسے پڑھیں گے؟ اندادا و ان، یہ ٹھیک ہے؟ ان یا اس کو انتم، کیوں؟ حروف اخفاء، شاباش، انتم تعلمون، ٹھیک ہے؟ تا ہے نا حروف اخفاء میں سے، ما قبل نون ساکن ہے، تو اس لیے یہاں پر ہم آواز کو چھپائیں گے۔ جی ترجمہ بقیہ آپ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ الذی، ہاں جس نے، جعل کیا کیا؟ بنایا، لا کے لیے، کم تمہارے لیے، الارض، الارض للہ، زمین کس کی ہے؟ اللہ کے لیے۔ یا ہم رجسٹریاں کروائے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ میری ہے، یہ میری ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے زمین کس کی ہے؟ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ الارض آگی آپ کی زمین، زمین کو اللہ پاک نے کیا بنا دیا؟ فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا، ہم اس پہ سو بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرش کیا ہوتا ہے؟ بولیے، یہ فرش ہی ہے نا، چلتے پھرتے بھی ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ ٹھہراؤ پیدا کر دیا، واؤ السماء، آسمان کو ہمارے لیے بنا چھت بنا دیا، ٹھیک ہے؟ جو بندہ زمین پہ سوئے گا تو اس کے لیے زمین بچھونا اور فرش ہے، اور اس کی چھت کیا بن جائے گی؟ آسمان ہے، واؤ اور، اب یہ ساری نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ اے بندے تو میری عبادت کر تاکہ تو تقوی اختیار کرے، یہ مضامین ہے اس کے نا، آگے جتنے آیات آئیں گی، ٹھیک ہے؟ اور پھر بتا دیا کہ جب تو ایسا کرے گا تو میں نے دیکھ تیرے لیے کیا کیا نعمتیں جو ہے نا پیدا کر دی، پوری زمین کو تیرے لیے میں نے کیا بنا دیا؟ بچھونا، فرش، آسمان کو میں نے چھت بنا دیا، اور پھر میں نے کیا کیا؟ انزلہ، نازل کیا یا اتارا، من سے، کہاں سے؟ آسمان سے، باری تعالیٰ کیا اتارا؟ مان کہتے ہیں پانی کو، فا پس، اخراجہ نکالا یا پیدا کیے، پیدا کیا اس لیے نہیں لگا رہا کہ آگے جن کی بات ہے وہ جمع ہے، اس لیے میں نے کیے لگا دیا، پیدا کیے، با کے نیچے کسرہ ہو تو ہی، اس سے، کس سے؟ یہ ہی کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی؟ پانی کی طرف یا زمین کی طرف؟ پھر بولیں، زمین سے نکالی جاتی ہیں نا چیزیں، من سے، الثمرات، پھل، وہ پڑھتے تھے نا اردو کا قاعدہ سے ثمر، یہ میں نے اسی لیے نہیں لکھا، تو اس کی جمع ثمرات ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی اس لیے نہیں لکھا کہ جانا پہچانا اردو میں بھی، ٹھیک ہے؟ رزق ہے، آپ اس کو کھانا بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے؟ لا کے لیے، واسطے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کم تمہارے لیے، تمہارے واسطے، ٹھیک ہے؟ فا بس، اب یہ رد شرک آ گیا، یہ رد شرک کی دلیل آ گئی کہ کفران نعمت نہیں کرنا، پیچھے نعمتوں کا ذکر ہے نا، تو فرمایا کہ اگر یہ کر دیا تو کفران نعمت ہو جائے گا، نعمتوں کا انکار ہو جائے گا نا،
ٹھیک ہے، اور کفران نعمت گناہ ہے، واپس لا نہیں۔ اب تم نے کیا کام کرنے ہیں؟ میں نے اتنا کچھ کر دیا، تو نے ایک کام کرنا ہے، وہ کیا؟ تجعلو، یہ پھر اس کو بھی علیحدہ کر لیں، یہ ضمیر ہے، تا تما تم، تی تما تن، ٹھیک ہے، جعلو بناؤ، تو بن گیا تم بناؤ، تم بناؤ، پیچھے نہیں تھا، یعنی پس تم نہ بناؤ، لام کے نیچے کسرہ کے لیے، کس کے لیے؟ یہ آپ کا اس میں جلالت ہے، اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، انداز، شریک نہ ٹھہراؤ اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ، یعنی شرک نہ کرو، واو، اور انتم، تم سب، نہیں، تم سب، تعلمون، جانتے ہو، باری تعالیٰ کیا جانتے ہیں؟ تم جانتے ہو کہ میں ایک ہوں، کہ میرے محبوب کی زبان سے ادا ہو چکا ہے، قل هو اللہ احد، کہ میں ایک ہوں، یہ تم جانتے ہو، میری توحید کی حقیقت کو تم جانتے ہو، لہٰذا اب بھی تم اگر شرک کرو گے تو پھر تعجب ہے تم پر کہ جاننے کے باوجود۔ لیکن ایک بندہ جانتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا، اس نے کیا کیا؟ کفر کیا، وہ جانتا بھی ایسا، پھر بھی نماز کو ترک کر دے تو اس کی پکڑ زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس لیے جب جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، شروع سے ایک ہے، ہمیشہ ایک رہے گا، سب سے بڑا ہے، تو کوئی اس کے کام میں شریک نہیں ہے، بکن کہنے کی دیر ہوتی ہے تو فیکون، وہ خود ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی اگر تم شریک ٹھہراؤ گے تو پھر تم پر تعجب ہے، ٹھیک ہے، تم نے شرک نہیں کرنا، تو یہ رد شرک کے اوپر ایک دلیل بھی ہے، کیا؟ رد شرک پر ایک قرآنی دلیل بھی ہے، آیت کا ایک حصہ۔ بعض کا دلیل پوری آیت نہیں ہوا کرتی، یاد رکھ لیں، ایک آیت کے اندر بھی مختلف مضامین ہوتے ہیں، جو علوم القرآن پڑھتے ہیں نا درسیات کے اندر، تو پھر اس میں اصول تفسیر پڑھائے جاتے ہیں، اصول تفسیر، کہ کس طرح سے آپ نے تفسیر جو ہے نا کرنی ہے، اور اصول فقہ پڑھائے جاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے مسائل کا قرآن سے اور حدیث سے استنباط کرنا ہے، ان کو نکالنا کیسے ہے، ٹھیک ہے، اس میں پھر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک آیت ایک ہوتی ہے، اس سے صرف ایک مسئلہ کلیئر نہیں ہوتا، اس کا ایک پورشن ایک بات کر رہا ہوتا ہے، دوسرا اسی آیت کا ایک پورشن دوسری بات، جیسے آپ نے یہاں پر دیکھ لیا، ٹھیک ہے جی۔ ایک دفعہ اس کو کہہ لیں، الذی، اونچی آواز میں، جعل لکم الارض فراش واو السماء بنا واو انزل من السماء ماء فا اخرج، با کے نیچے کسرہ، ہی، من الثمرات رزقن، دونوں بولا کریں، رزق یا کھانا، لا کم، فا، لا، تا، جعلو، لی، اللہ، اندادوں، واو، انتم، تعلمون، جانتے ہو۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ انتم کون سی ضمیر ہے، متصلہ یا منفصلہ، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ چلو جی، فل اسٹاپ کر کے، ابھی تازہ تازہ پرسوں پڑھی ہیں آپ نے، ہاں، منفصلہ یا متصلہ، بھئی یہ جڑی ہوئی ہے کسی چیز کے ساتھ، الگ ہے نا، فاصلے کے ساتھ، تو منفصلہ۔ اگر میں آپ سے کہوں یہ ضمیر ہے کون سی، صیغہ کیا ہے اس کا، تو آپ کیا؟ ماشاءاللہ، یہ واحد ہے، یہاں اردو بتا رہی ہے سب، یہ تو جمع ہے، اردو آپ کو بتا رہی ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو اردو حذف نہیں کی، ٹھیک ہے، اردو سے آپ اندازہ لگا لینا، سب آ گیا تو جمع آ گئی، جو تثنیہ میں تو دو کی بات ہوتی، واحد ایک کی ہوتی ہے، تو سب کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ جمع کی ہے۔ اب یہ فیصلہ کریں کہ یہ مذکر کی ہے یا مؤنث کی ہے، ہاں، پھر سوچ لیں، پڑھ لیں نا پیچھے سے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، نہ ذہن میں آئے، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، تو
تو یہ پتہ چلا کہ یہ مذکر کی ہے. پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ حاضر کی ہے، یہ غائب کی ہے، یا متکلم کی حاضر کی ہے. اب پتہ چلا؟ ٹھیک ہے. اس طرح سے پھر آپ کو ترجمے میں آسانی ہوتی ہے، آپ بات سمجھ جاتے ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے کس انداز سے جو ہے نا بات. اسلوب قرآن بولیے، اسلوب قرآن آپ کو سمجھ آتا ہے. ٹھیک ہے. 10-22 ہو گئے ہیں. اچھا جی، اس کو ریز کر دیا جائے.